اہل سنت دا موقف تھوڑے سامنے آ گیا کہ حدیث ثقلین دی کتنی قدر و منزلت ہے اور حدیث ثقلین تو کیا مراد ہے. اور اسی طرح اسی دوسرا مکتب امامیہ دے نزدیک حدیث ثقلین دی کی حیثیت ہے. حدیث ثقلین دے حقیقی معنی کیا مکتب امامیہ دے نزدیک. اس واسطے سید علی حیدر شریف طرف بڑھ دیں کہ اس حدیث ثقلین دا مکتب امامیہ دے اندر کتنا ایک مقام ہے اور اس کی کیا حقیقی حیثیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ شاہ صاحب نے فرمایا آج صاحب نے بڑی بہترین گفتگو اور مفصل گفتگو حدیث کی شرح ارشاد فرمائی. بالکل میں مختصر یعنی کہ اس پہ کلام کرساں کہ مکتب امامیہ دے ہاں مکتب تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام دے ہاں حدیث ثقلین متواتر ہے. جی بالکل. یعنی بہت ساری اسناد تو بہت سارے طریق تو حدیث ثقلین سارے ہاں مروی ہے مختلف الفاظ دے نال. جی میں تو سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں. ویسے حدیث بہت یعنی طویل ہے. حدیث غدیر ذیل چاہیے اور نبی علیہ السلام کا مکمل ایک خطبہ موجود ہے حدیث غدیر دے یعنی ذیلش. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے حدیث کی ارشاد فرمائی ہے. حدیث ثقلین جی حدیث ثقلین حدیث غدیر دے ضمن ہے اور حدیث غدیر دے ضمن ہے ارشاد فرمائی. اور اس کے علاوہ اور کئی مقامات تے نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی. یعنی ایک جگہ تے نہیں کئی دفعہ بعض جگہ تے نبی علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام دے بارے حدیث ارشاد فرمائی ہے. اگر سا حدیث کا مطالعہ کراں سن کئی جگہ تے الفاظ ملتے ہیں کہ میں تو اہل بیت دے بارے اللہ دا خوف ملتا. جی کئی جگہ تے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تساں اہل بیت دی اتباع کرو. جی یعنی اس کو ظاہر ہوندا کہ حدیث ایک دوسرے میں تضاد نہیں ہے, حدیث ٹکرار نہیں رہی بلکہ ساری حدیث کا حصہ ہے. جی یعنی کہ وہ بھی حدیث ہے جس کے اندر آ رہا ہے کہ میں تو اہل بیت دے بارے اللہ دا خوف نہیں رہنا. اور یہ بھی حدیث کا ہی حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت دی اتباع کرو. اور اس کے علاوہ دیگر مختلف الفاظ بنا دی حدیث موجود ہے. میں تو سامنے یہ حدیث پیش کرنا. یہ کتاب ہے کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ رحمتی ہے. اس کے اندر انہوں نے باب بنیا کہ ثقلین کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. اچھا حذیفہ بن اسید غفاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ آخری حج سے واپس ہوئے. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جوفہ پر تشریف لائیے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے مقام جوفہ ہے. سواریوں سے اترنے کا حکم دیا گیا. لوگ اترے. نماز کا اعلان ہوا. اصحاب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی. لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ مجھے لطیف و خبیر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور تم بھی دنیا سے جانے والے ہو. یعنی ایسا سارا جو منزل ہے وہ آخرت کی منزل ہے. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر دیا ہے. یعنی جو اللہ طرف بلاوا آ رہا ہے اس میں قبول کیا. امر رسالت کتاب خدا اور حجت خدا کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا. یعنی میرے کو پوچھا جاسی کہ کیا تم تبلیغ کیتی ہے دنیا کے اندر, اور طالب والے سوال ہو سی کہ کیا تم اس تبلیغ دا حق ادا کیتا عمل کیتا. لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کی, لوگوں کو ہدایت کی, اللہ کے راستے میں کوشش کی. پروردگار عالم ہماری طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا. اچھا اس تو بعد یعنی کہ نبی علیہ السلام مفصل خطبہ بھی نقل ہوا. اچھا اس دے وچ حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی مولا علی دے بارے من کنت مولا فحاذا علی مولا. اور اس تو بعد نبی علیہ السلام اگر کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یعنی میں حوض کوثر سے میرے کول آسو اس سے پر سوال کیتا جاسی کہ تم نے اللہ کی کتاب اور میری اطاعت سے کیا سلوک کیا ہے. خبردار ہو جاؤ میری ملاقات کے وقت تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ثقلین کیا چیزیں ہیں. یعنی اصحاب کے سامنے نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی. اصحاب نبی علیہ السلام کو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے, ثقلین کی مراد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقل اکبر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یعنی ایک ثقل ہے, 2 ثقل تو ایک ثقلین جو ایک ثقل اکبر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کا واسطہ اللہ تعالیٰ اور میری طرف سے تمہارے ہاتھوں کھچا ہے. یعنی ایک سرا اللہ دے فرش تے ہے, دوسرا زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقل اصغر وہ قرآن کا ساتھی ہے, وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے حدیث ثقلین ذیل
وضاحت بھی فرما دیتی ہے کہ اطرت تو کون مراد ہے. جی اس اہل بیت تو کون مراد ہے. فرمایا کہ وہ علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد ہے جو آپس میں کبھی جدا نہیں ہوتی. یعنی قرآن دلال متصل رسم. جی قرآن کو کدا بھی جدا نہ پسند. جی میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. جی اچھا یہ حدیث یعنی کہ اس تو علاوہ اور کئی اسناد نال مروی ہے. یہ حدیث یہ کیڑی الخصال دے اندر روایت موجود ہے. جی اس روایت کے بارے ایک یعنی شیعہ ماہر رجال محقق نے شیخ احمد محفوظی کی کتاب ہے النصوص علی اہل الخصوص جناب نے کتاب لکھی ہے بالروایات المتواترہ والمستفیضہ والمعتبرہ عن اہل بیت علیہ السلام. جی انہوں نے کتاب لکھی کتاب النصوص. جی اس کا انہوں عنوان دیتا ہے جس کے اندر متواتر اور مستفیض روایات نقل کی تھی. جی یعنی جڑی روایات متواتر ہیں وہ میں اس کتاب کے اندر درج کر رہے ہیں. وہ اپنی اس کتاب دے صفحہ نمبر 146 دوتے فرما رہے ہیں حدیث ثقلین دونوں باب بنے اور پہلی حدیث انہوں نقل کیتی ہے اور یہ حدیث یعنی الخصال اندر موجود ہے. یہ حدیث انہوں بیان کیتی ہے جی کہ الصدوق حدثنا محمد بن حسن الولید یعنی حدیث انہوں سند بیان کیتی ہے اور انہوں مکمل حدیث بیان کیتی جڑی میں الخصال دی تھوڑے سامنے پیش کیتی ہے. جی اور اس دے بارے کے فرما رہے ہیں اللہ اس روایت کے بارے وسند من اصح الاسانید کہ یہ سند صحیح اسانید جو ہے سند ہے. جی یعنی اس دی سند ہے وہ معتبر سند معتبر سند ہے. اور انہوں نے اس کے علاوہ حدیث ثقلین جو کہ مختلف شیعہ کتب وچ بہت ساری روایات نقل کی ہیں انہاں سارے دے حکم لایا یعنی صحیح دا یا ضعیف دونوں ساری روایات دے حکم لایا کہ یہ روایت جڑی تشیع دہاں مروی ہے یہ متواتر حدیث ہے. جی یعنی کہ چاند اگر ایک حدیث تشیع دہاں ویسے تواتر کی تعریف تو مختلف ہیں. ایک تواتر کی تعریف ہے کہ جڑی روایت سب تو زیادہ اسناد نال سب تو زیادہ ترین نال تو وہ اس دن تقریباً 42 اسانید ہمارے سارے یہاں موجود ہیں کہ 42 آمدی روایات بھی ہیں اور امامیہ دی روایات موجود ہیں. درست ہو گیا. یعنی کہ مکتب تشیع ہاں یہ حدیث متواتر ہے اور یعنی اس حدیث ثقلین دے بارے تشیع ہاں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا جاتا یہ سند دے بارے. جی اس تو بعد میں تھوڑے سامنے عرض کراں تو سوال کیتا کہ حدیث ثقلین دا معنی کیا ہے. جی جی حدیث ثقلین دا معنی اسا خود اہل بیت علیہ السلام دی زبانی تو ہم پر سامنے سے پیش کر دیتے ہیں. جی ایک کتاب معانی الاخبار ہے یہ بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس دے اندر انہوں نے اسے انہوں باب نمبر 33 ہے باب معانی ثقلین والاطرہ جی کہ ثقلین اور اطرت کے معنی جی اس دے انہوں نے باب قائم کیتا. اچھا اس دے اندر انہوں نے حدیث نقل کیتی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ بلند مرتبہ ہے. جی اچھا یہ حدیث ارشاد فرمائی. اچھا اس کے بعد راوی جڑا ہے وہ جناب ابو سعید خدری کو پوچھ رہے ہیں کہ اطرت رسول تو کیا مراد ہے. جی یعنی اس حدیث میں اطرت کی لفظ ہے اس کو کون مراد ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ دے اہل بیت. جی رسول اللہ دے اہل بیت. اور اس دی جڑی یعنی ہے ایک اور یعنی شرح جڑی خود رسول اللہ کی یعنی کہ بیان ہوئی ہے یعنی ابو العباس تغلب دے کول بیان کی گئی ہے. پوچھا گیا کہ یہ کیا معنی ہے ان تارک فیکم الثقلین. انہوں نے بیان فرمایا کہ اس تو مراد ہے کہ انہوں نے تم تمسک اختیار کرنا جی یعنی انہوں نے دوئے دلال تمسک اختیار کرنا. اور اس کے بعد یعنی امام حسین علیہ السلام دے بھلے روایت مروی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین سے رسول اللہ کے قول میں تم میں دو گراں قدر چیزوں کو پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری اطرت کے بارے میں سوال کیا کہ یہاں پر اطرت سے کون مراد ہے. جی امام حسین علیہ السلام جناب امیر المؤمنین کو سوال کر رہے ہیں جی کہ نبی جڑی حدیث ہے حدیث ثقلین اس دے وچ اطرت کون مراد ہے. جی بس امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا میں حسن حسین اور حسین کی اولاد میں سے 9 ائمہ. اچھا یعنی اتباع ان ائمہ دی کرنی اطرت اور اہل بیت مراد ائمہ ہیں. امیر المؤمنین نے صراحت فرما دی کہ اس کو کون مراد ہے. جی حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 ائمہ ان کا نام مہدی اور قائم ہوگا اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہوں گے جی اور نہ اللہ کی کتاب ان سے جدا ہوگی یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس آپ کے حوض کوثر پر وارد ہوں گے. جی یعنی یہ وہی حدیث خلیفتین بھی ہے خلیفتین. اچھا یہ حدیثی صحیح السند ہے جی اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ تو بھی روایت مروی ہے. جی اچھا اس روایت ساڑھے واسطے کچھ چیزیں واضح ہوئی. جی ایک تو خود اس چیز کی وضاحت آ گئی کہ اہل بیت تو کون مراد ہے.
اس سے جاتے تو بہت زیادہ اعتراض کیتا رہتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات انہاں اطلاعات جو حضرت علی علیہ السلام کو باہر کر دیتا رہتا. اس کے اندر یعنی کہ خود امیر المومنین نے شرح فرما دیتی ہے کہ اہل بیت کو کون مراد ہے جنہاں دی اتباع کا حکم دیتا گیا. انہاں دے وچ باقی ائمہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ فقط یعنی پنجتن پاک اصحاب کے ساتھ شامل نہیں ہیں بلکہ باقی ائمہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ جنہاں دا دور قیامت تک متصل رہسی. بالکل اگر صرف باقی ابتدائی جڑی 5 شخصیات ہیں انہاں دا ذکر کیتا ون تو وہ تو بلا شبہ شامل ہیں جی، لیکن انہاں دا دور ختم ہو چکا ہے جی، وہ وفات پا گئے. جی. اس حدیث کی روح نال کسی ایسی شخصیت کا موجود ہونا ضروری ہے جڑی قیامت تک قرآن نال متصل رکھے. یعنی کہ علی حیدر شاہ صاحب کہ اگر کوئی مطلب امیر المومنین دی باقی اولاد کوئی ہور راستے تے چلدی تو اس گل نو بندہ سامنے رکھ کے کہ اطرت تم اگر اطرت تو مراد یعنی کہ تمام انہاں دی رشتہ دار ہیں تو پھر انہاں دی بندے تباہ نہیں کر سکتا، بلکہ اطرت تو مراد وہی ہیں کہ جنہاں تو خود امیر المومنین ظاہر اتباع حکم خداوند تعالی اسی طرح دے سکدا جڑا خود پاکیزہ جڑا قرآن دے نال متصل ہوے. یعنی کہ انہاں دے مقابلے چ اگر چاہے انہاں دے خاندان چ کوئی شخص کھڑا ہوے تو اسی اتباع تسی نہیں کر سکتے. اتباع حکم انہاں دا ہے، باقی ہستیاں معصوم نہیں ہیں جنہاں دے بارے تو نص وارد نہیں ہے کہ معصوم ہیں. جی انہاں دے ائمہ دے بارے سارے کول صراحت نال احادیث موجود ہیں کہ انہاں ہستیاں دے نال متمسک راون دا حکم دیتا گیا. کیوں حکم دیتا گیا؟ کہ ہستیاں وہ ہیں جڑی ہمیشہ قرآن دے نال متصل ہیں، یعنی کہ قرآن دی وضاحت نہیں کر سکتے. اگر ہستیاں قرآن دے نال متصل نہ ہون تو رسول اللہ کا نام انہاں دی اطاعت دا حکم نہ دے. جی رسول اللہ یا خود خداوند عالم کا نام بھی کسی ایسے شخص کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جڑی پل بھر بھی قرآن تو جدا ہوئے. یعنی کوئی بھی غیر معصوم کسی جگہ تے ایسا مقام دیا سکتا کہ قرآن تو جدا ہو جی. لیکن ہستیاں کون ہیں کہ جنہیں ہمیشہ قرآن دے نال متمسک رہسن اور قرآن دے نال متصل رہسن، جی قرآن تو جدا نہ ہوسن. ان ہستیاں کا معصوم ہونا بھی حدیث کی روح نال واضح ہوتا. اور دوسری چیز کہ اس حدیث کی روح نال یہ واضح ہوتا کہ ایک ہستی ایسی موجود ہے جڑی ہمیشہ قرآن دے نال متصل رہسی. ہر زمانے اگر صرف چند ائمہ دا ذکر کیتا ونے کہ ابتدائی ائمہ ہیں تو انہاں دا اپنا زمانہ ختم ہو چکا، بات پاگل ظاہر دنیا تو چلے گئے. لیکن کوئی ایسی ہستی ہو سی قیامت تک رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر دے آنے تک قرآن دے نال متصل رہسن. جی درست ہو گیا، یعنی کہ اس وقت وہ نال آسی ہمیشہ وہ قرآن دے نال رہسن. کوئی ایسی شخصیت ہو سی جڑی ہمیشہ قرآن دے نال متصل رہسی، موجود رہسی اور قرآن تو کلامی جدا نہ ہوسی. اور اس دا زمانہ ہے قرآن قیامت دے نال متصل کوثر تے او میرے کول موجود ہوسن، میرے کول آسن. جی قرآن اور ہستی میرے کول آسن جڑی قرآن دے نال متصل ہوسن. یعنی کہ اس حدیث کی روح دے نال ایک تو یہ وضاحت ہو گئی کہ ہستیاں کون ہیں کہ جنہاں دی اتباع کا حکم دیتا گیا اور خود امیر المومنین نے اور باقی ائمہ نے بیان کیا کہ ہستیاں کون ہیں. دوسرا کہ یہ ہستیاں کلام قرآن تو جدا نہ ہو سکتے. بے شک ظاہر قرآن دے نال متصل ہون دی اہلیت وہ شخص رکھدا جس دی قول و فعل وچ قرآن مقابلے کوئی تضاد نہ ہوے. جی درست. ہمیشہ قرآن دے نال متصل رہے اور ادا دور بھی قیامت دور نال متصل ہو سی، یعنی قیامت تک کوئی ایسی ہستی باقی ہو سی جڑی قرآن دے نال متصل رہسی. اس تو بعد سارے واسطے کیا حکم ہے؟ جی یہ تو وضاحت ہو گئی کہ ان ہستیوں کا تعارف آ گیا جنہاں قرآن دے نال متصل رہنا. سن کیا حکم ہے کہ اساں قرآن دے نال متمسک رہنا، قرآن اور اہل بیت نال متمسک رہنا. سارے واسطے کیا حکم ہے؟ کیا سارے واسطے یہ حکم ہے کہ رسول اللہ فرما دیتا کہ قرآن دی اتباع کرو اور میرے اہل بیت نال محبت کرو؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا؟ بے شک یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں کرنا. بے شک فرمایا اور حدیث بالکل صحیح ہے، سارے نزدیک حدیث معتبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے لوگوں کو خوف خدا دلایا. لیکن دیگر مقامات تے خود نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انہاں دے کول سکھن دی کوشش کرو. جی فقط محبت نہیں سکھاؤ. بھائی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے. جی بالکل حدیث میں خود ارشاد فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انہاں دے کول سکھو اے تواڈے تو زیادہ علم رکھے. یعنی فقط نبی علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام نال محبت دا حکم نہیں دیتا بلکہ اہل بیت علیہ السلام دی اطاعت دا حکم دیتا. جی اطاعت دے معنی سارے روشن اور واضح ہیں کہ اطاعت تو کیا مراد ہے کہ اہل بیت علیہ السلام دین دی جو شرع بیان کرن اس نو قبول کرنا سب واسطے واجب ہے. جی اہل بیت علیہ السلام قرآن دی کیا شرع بیان کر رہے ہیں، قرآن دی کسی آیت دی کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں یا نبی دی کسی سنت دی کیا شرع بیان کر رہے ہیں، اس تے عمل ضروری ہے. اہل بیت علیہ السلام دا کیا طریق رہا ہے، نبی علیہ السلام دی سنت انہوں نے کس طرح انہاں لوگوں کے سامنے جو طریقہ کار بیان کیتا تو اس تے عمل کرنا بھی رسول اللہ نے واجب قرار دیتا ہے. اطاعت دا معنی رسول اللہ نے اے بیان فرمایا ہے.
اس نے ضمن میں تو سامنے حدیث اہل بیت علیہ السلام بھی پیش کر دیتی ہیں جی قرآن و سنتی والی حدیث نو اگر مننے ونج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث ہو بھی اپنی جگہ تے منی جا سکتی ہے اس الفاظ نو کہ سنت دے الفاظ تمام مکاتب اسیس تے اتفاق رکھ دین کہ نبی علیہ السلام دی سنت عمل کرنا واجب ہے. جی کوئی ایسا مکتب نہیں ہے حتیٰ کہ خود جڑے منکرین حدیث ہیں وہ بھی آدن کہ نبی دی سنت نو تسلیم کرنا ضروری ہے لیکن وہ حدیثاں نو نہیں مندے وادن کہ نبی دی سنت تو اے مراد ہے کہ جڑی امت سنت لے کے چل رہی ہے اس نو قبول کرو وہ نبی دی سنت ہے. یعنی نبی دی سنت دا انکار خود منکرین حدیث بھی نہیں کر دے. جی منکرین حدیث بھی آدن کہ نبی دی سنت دی اتباع ضروری ہے. نبی دی سنت دی اتباع اس واسطے ضروری ہے کہ قرآن نو نبی دی سنت تو بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. بالکل قرآن دے اندر جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اجمالی طور تے بیان ہوئی ہیں. جی انہاں دا اگر تم وضاحت انہاں دی چاہندے ہو اگر تم دی تشریح لینا چاہندے ہو تو نبی علیہ السلام دی سنت ہی مل سکتی. نبی علیہ السلام نے عملی طور تے انہاں آیات تے عمل کر کے دسایا کہ فلانی آیت دی کیا شرح ہے. بے شک کوئی بھی آیت ہے تو دی شرح نماز دا جس طرح حکم ہے تفن نماز دا طریقہ کار کیویں معلوم ہویا نبی علیہ السلام دی سنت تو معلوم ہویا کہ نماز دا ایک طریقہ کار ہے. روزے دا طریقہ کار ہے روزے دے کیڑے مکروہات ہیں کیڑے مبتلات ہیں ظاہر ہے تمام احکامات جڑے نبی دی سنت تو آئے ہیں وہ بھی اپنی جگہ تے بالکل بجا ہے گل. لیکن نبی علیہ السلام دی حدیث کے اندر الفاظ ہیں اہل بیت دے جی اطرت اہل بیت دے کیونکہ اے حسنی ہیں جنہاں عملی طور تے سنت عمل کر کے وکھاونا. جی یعنی کہ جنہ دی پوری زندگی جنہ دا کردار نبی دی سنت تو جدا نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب کیا اہل سنت علماء اس حدیث کی اس طرح شرح کر دیں؟ ادوتے جی علماء اہل سنت دی کثیر تعداد نے اس حدیث دی شرح کی تھی اور آپ نے ادوتے کومنٹس اور آراء پیش کی تھی. جی تو میں ایک دو دے چونکہ پروگرام دے حوالے دے نال ایک دو دے حوالے پیش کر دینا جی جی تاکہ تساں پروگرام مکمل ہو ونجے. جی علامہ محمد مبین فرنگی میلی صاحب جی انہیں دی کتاب وسیلۃ النجات جی میں نقل حدیث ثقلین کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں جی کہ لکھتے پین حضرت نے جو 3 مرتبہ فرمایا تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں جی اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ خدا سے خوف کھاؤ اور اہل بیت کے حقوق کی رعایت کرو جی ان کی اطاعت اور محبت کا جامہ تن کرو. جی اعضاء اور جوارے سے اہل بیت کے اوامر کی اطاعت اور پیروی اور دل سے ان کی محبت اسی طرح واجب ہے جس طرح کتاب خدا کے احکام کا امتثال. جی یعنی کہ جس طرح قرآن دی پیروی کرو اسی طرح اہل بیت دی. جی ہاں جی یہ کون لکھ دے پین علامہ محمد مبین فرنگی میلی محدث ہیں جی محدث سنت ہاں وسیلۃ النجات لکھ دے پین. جی یوں جی بڑی معروف شخصیت علامہ محمد معین سندھی صاحب جی دراسات اللبیب دے وچ میں صحیح ترمذی سے حدیث سے ثقلین نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں جی جب ہم نے حدیث ثقلین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس میں اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے کی تصریح ہوئی ہے. جی اہل بیت دے نال تمسک کرنے کی تصریح ہوئی ہے. جی ان کی پیروی قرآن کی پیروی جیسی ہے اور ان کے متعلق یہ حکم خدا کی جانب سے رسول خدا کے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے تک ہے. جی حوض کوثر تک جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اساں وارد ہومنا نا جی اس تک کی حکم موجود اس وقت تک انہاں دی پیروی کر انہاں دی پیروی جس طرح قرآن دی پیروی ہاں جس طرح قرآن دی کر دی جی. جی دراسات اللبیب صفحہ 232. جی اچھا رشید الدین دہلوی لکھ دیں جی اہل سنت ثقلین سے وابستہ ہیں اور حدیث انی تارکم فیکم الثقلین کے مطابق اطرت طاہرہ کے ساتھ تمسک کرنے کو قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی طرف واجب قرار دیتے ہیں. جی اترایا والے میں تو انہوں پیش کر دیتے ہیں ویسے تو یہ بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں یعنی کہ اہل سنت دے علماء بھی اس تی مفصل تشریح کی تھی اور تسلیم کی تھا کہ قرآن دی طرح انہیں دی پیروی کرنی ہے اطاعت کرنی جس طرح قرآن دی قیامت تک پیروی کرنی ہے حوض کوثر تک انہیں دی اطاعت کرنی ہے. جی درست ہو گیا. انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دعا معزز مہمانہ دا اور اپنے ویکھن والے ناظرین دی پچھلے پروگرام وچ بھی تھوڑی خدمت عرض کیتا ہی کہ اختلاف رائے
رکھن دا حق ہر انسان کو ہے. تو اس تمام گفتگو اختلاف رکھ سکتے ہو اور اپنے آراء نو کامنٹ کے ذریعے سے آگاہ بھی کر سکتے ہو, لیکن تحقیق دا دامن اگرچہ اہل تشیع ہے. تو میں اپنی گزشتہ ویڈیو جی کئی دفعہ اس موضوع تے کلام کیتا تھوڑی خدمت کہ اگر اہل تشیع ہے اس نو قطعاً جڑا شخص آتا کہ وہ باقی مکاتب نو نہ پڑھے تحقیق نہ کرے وہ غلط ہے. اور اگر کوئی اہل سنت ہے, دیوبند ہے, کسی بھی اس دا مسلک نال تعلق ہے, تو اگر اس دے اپنے امام مولانا حضرات مولوی صاحبان اگر اس وادن کے کسی اور نو پڑھنا کفر ہے یا بدعت ہے تو انتہائی غلط روش ہے. بلکہ تحقیق کرنی اور انہاں چیزوں نو ڈھونڈنا کہ جو کتب دے اندر موجود ہے یہ ایک علمی روش ہے اور جس نو سارے نو اپنانا چاہیے تاکہ سارے درمیان پیار و محبت دا رستہ کھلے اور اے جڑی تکفیر دا ایک رستہ اور تنگ نظری دا ایک رستہ لوگاں اس معاشرے دے اندر کھول دیتا اور جس دے ذریعے لوگاں نو ایک دوسرے نال لڑا دیتا اس نو ختم کیتا ونجے اور ایک تحقیقی و علمی پروردگار سن مومن اور مسلمان بنان دی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.